معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان اپنے حالیہ تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور اس سے جڑا ہوا ہے توانائی کا سخت بحران۔ آج پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے حکومت انرجی بچت کا ایک منصوبہ سامنے لائی ہے۔ پلان کے مطابق اب شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10:30 بجے جبکہ مارکیٹس رات 8:30 بجے بند کر دی جائیں گی۔ حکومت ان اقدامات سے 62 ارب روپے کی بچت کی امید رکھتی ہے۔ وفاقی سرکاری اداروں میں بجلی کی کھپت 30% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 فروری سے پرانے ٹرانسپیرنٹ بلب اور 1 جولائی سے فیکٹریز میں زائدہ بجلی استعمال کرنے والے پنکھے ان پر پابندی عائد کی جائے گی۔ گیس سے چلنے والے گیزرز میں کونیکل کی تنصیب کی لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں توانائی بچت منصوبے کی آج حتمی منظوری کے دوران پاکستان میں الیکٹرک بائکس کو بھی انکریج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی منصوبہ اپنی جگہ، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم اپنی تقریباً 80 رکنی کابینہ میں بھی کچھ کٹوتی کر لیتے، کیونکہ معیشت کی اس بدترین صورتحال میں 80 رکنی جہازی کابینہ کسی انداز سے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مگر اس پوری صورتحال میں کیونکہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے پوری طرح سے خود مختار ہیں اور آج پاکستان کی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ محض اسلام آباد تک اور سندھ تک ایک طرح سے دیکھا جائے تو محدود ہے، اور خاص طور پہ 2 بڑے صوبے کے پی اور بلوچستان میں حزب اختلاف کی یعنی کہ عمران خان کی حکومت ہے، اور دونوں وفاق اور ان دونوں صوبوں کے درمیان کیونکہ روابط کے مسائل ہیں، آج ان دونوں صوبوں نے اس اعلان کے فوراً بعد جو کہ قومی اعلان ہے، قومی منصوبوں کے حوالے سے اعلان ہے، مگر ان دونوں صوبوں نے اس بنیاد پر ان کو مسترد کر دیا کہ ان سے اس معاملے میں واضح مشاورت نہیں کی گئی۔ وفاقی حکومت کا کوئی ربط صوبوں کے ساتھ نہیں ہے، KPK ہو چاہے پنجاب ہو۔ اگر یہی فیصلہ یہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کے اس فیصلے کو دیکھا جاتا اور کنسنسس ڈیولپ ہوتا تو پھر بات کو آگے کی طرف بڑھایا جا سکتا تھا۔ اب جس اجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ کسی طرح بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوئی۔ ہم نے کوئی کنسنٹ نہیں دی، نہ ہی ہم سے کنسنٹ لی گئی ہے، ہمارے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ یہ چند لوگوں نے بیٹھ کر اسلام آباد میں دفتر کے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ پالیسی بنائی ہے، اور ہمیں صرف انفارم کیا گیا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے۔ وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی، نہ ہی بریفنگ دی گئی ہے۔ گویا صورتحال بہت ہی مشکل ہے۔ ایک جانب معیشت کا یہ سخت ترین بحران، دوسری جانب ملک میں اس دباؤ کے حوالے سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور پھر یہ سیاسی افراتفری کی صورتحال، اور اس سے بھی کہیں زیادہ آج کی صورتحال میں جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، تاجر پیشہ افراد نے، انجمن تاجران پاکستان نے، گویا کہ پاکستان کے تمام تاجران نے، بزنس کمیونٹی نے اس پیکج کو یکسر مسترد کر دیا، اور آج ہم نے اس کے لیے پاکستان کے بازاروں کا رخ کیا۔ وہاں کی پلس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قومی توانائی بچت پلان کے تحت کاروبار کی جلد بندش پر مختلف تاجر تنظیموں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئے روز کی مہنگائی کی وجہ سے عوام کی جانب سے خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہے، اور حکومت کی طرف سے اب دکانیں رات میں جلد بند کرانے کے فیصلے سے رہا صاحب بزنس بھی بیٹھ جائے گا۔ کاروباری اوقات کار محدود ہونے سے کاروباری حجم کم ہوگا، ملازم طبقہ، مزدور طبقہ جو مہنگائی اس کا شکار ہے وہ 2-3 دن شفٹوں میں کام کرتا ہے اور پھر بھی ایک وقت کی روٹی بمشکل سے بچوں کو دے پاتا ہے۔ ایسے موقع پہ اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کی سہولتوں کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ عوام کا پیٹ کاٹا جاتا، نہ کہ تجارت کو برباد کیا جاتا۔ ہم اس برے حالات میں، اس معاشی حالات میں، اس مہنگائی کے دور میں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں حکومت چاہتی کیا ہے۔ اگر 6 بجے مارکیٹ بند، ہم 6 بجے بند کر دیتے ہیں، ہمارا خرچہ گورنمنٹ برداشت کرے، حکومت پاکستان، حکومت سندھ برداشت کرے۔
कुछ ताजरों का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत प्लान पर हमसे मुशावरत तो की, लेकिन हमारे देरीना मुतालबात के बारे में लब कुशाई नहीं की। हमारा ये मुतालबा है कि ये पूरे मुल्क के अंदर ये एक यकसा निज़ाम होना चाहिए। तमाम सूबे जो हैं वो इस पर मनोअन जो है अमल कर रहे हों, और तमाम कैंटोनमेंट्स और हमारे DHAs जो हैं वो भी इस पर मनोअन अमल करें। यह नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे ताजरों की और कमज़ोर ताजरों की दुकानों को आप बंद करवा दें और जो ताकतवर लोग हैं उनके बाजार और मार्केटें खुली रहें। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तजवीज़ दूंगा कि जितनी चारों असम्बलियाँ हैं और सेनेट और कौमी असम्बली, उनकी भी तनख्वाहों का कट लगाया जाए, आधी तनख्वाहें दी जाएं, आधी मराते की जाएं, अवामी कुर्बानी दे। सिर्फ मुल्क में जहां आउटडोर डाइनिंग अवाम की तफरी का सबसे बड़ा जरिया हो, वहां तवानाई की बचत की खातिर रेस्टोरेंट्स के औकात कार महदूद करना महंगा पड़ सकता है। क्या सिर्फ रेस्टोरेंट, शादी हॉल, मार्केट ही मिलती है जिससे जो है वो कोविड खत्म होता है, जिससे जो है वो बिजली बचती है? क्या हम बिजली बचाने के लिए लाइन लॉसेज जो बिलियंस में है, बिलियंस में, उस पे तो कोई काम नहीं कर पा रहे? खुदारा मिलियंस ऑफ लोगों की नौकरियों का मामला है, मिलियंस ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट का मामला है, मिलियंस एंड मिलियंस के टैक्सेस हैं जो सरकार को जाते हैं। ट्रेडर्स के मुताबिक अवाम बाजारों का रुख दोपहर 3 बजे के बाद करते हैं और शाम तक रश बढ़ जाता है। रात को होने वाली सेल्स का मवाजना करें तो वो पूरे दिन की फरोख्त का 70% बनता है। हमारे पास जब कस्टमर आता है तो 7 साढ़े 7 बज जाते हैं उसको आते आते। तो अगर आप 8-9 बजे के करीब अगर मार्केटें बंद करने की बात करेंगे तो हम क्या बिजनेस करेंगे? ऐसे कारोबार है नहीं, नौकरियां है नहीं, लोग वैसे ही भूखे मर रहे हैं, ऊपर से जल्दी बंद करना ये हल नहीं है। कारोबार सारे जो है ना शाम को ही होते हैं, मतलब कि सुबह में लोग ऑफिस, दफातर, स्कूल वगैरह जाते हैं। इनके प्रोटोकॉल सिस्टम बंद हो गए तो हम कुछ खाएंगे ना। माहिरीन का कहना है कि हुक्मरानों को 60 अरब रुपए की बचत तो नजर आ रही है, लेकिन ये अपने हिसाब किताब में खरबों रुपए की बिजली घरों को होने वाली कैपेसिटी पेमेंट की अदायगियाँ भूल चुके हैं। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, कैपेसिटी पेमेंट का खाता भरना ही पड़ता है। ऐसे में जब मईशत जमूद का शिकार हो, तिजारती मराकज़ की जल्द बंदिश के फैसले से कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत को लेने के देने पड़ जाए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत का बिजली बचाओ मंसूबा मईशत को बचाने की मंसूबे का हिस्सा आज उसका ऐलान हुआ और चंद घंटों में ही ज़मीं बोस हो गया। 2 सूबों ने उसको मुस्तरद कर दिया, ताजरों ने पूरे पाकिस्तान के उसको मुस्तरद कर दिया। क्या प्लान बी है, अब हुकूमत क्या करेगी, तमाम सवालों का जवाब देंगे वफाकी वज़ीर तवानाई मोहतरम खुर्रम दस्तगीर खान हमारे साथ हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, मैं बिल्कुल समझता हूँ बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में सूबे आज़ाद हैं और इस पूरी सूरत हाल में इससे पहले भी हम कोविड के ज़माने में देख चुके हैं किस किस्म की इन्फोर्समेंट मुश्किल होती है। इस्लामाबाद से ऐलान होता था PTI की हुकूमत का, खान साहब का, सिंध में मुराद अली शाह साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपने उनकी एक जो भी उसकी लॉजिक थी। तो आज भी ये सूरत हाल, आप ऐलान तो आपने कर दिया है विफाक से, आपने देखा कि फौरी तौर पे KP ने और पंजाब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और ज़ाहिर है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्सक्यूज़ हैं इसके सामने। इस तरह से ये तो कोलैप्स होता नज़र आ रहा है। ये पहली इनिशिएटिव जो है हुकूमत की इस माशी बहरान से निपटने की। जी इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे, क्योंकि 2-3 इसमें जो फ़ायदे हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। पहला तो फ़ायदा ये है कि बिजली बचाने के पीछे जो सोच कार फरमा है वो ये है कि हमें एक तो जब बिजली में बचत होगी तो जो महंगे ज़राए हैं बिजली बनाने के, जो तेल है या फर्नेस ऑयल है, वो हमें इस्तेमाल नहीं करना, हम उसको कम से कम करना चाहते हैं ताकि बिजली की कीमत में इजाफा ना हो। लेकिन उस तेल के साथ और फर्नेस ऑयल के साथ पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो अदायगियों का तवाज़न जिसको कहते हैं वो जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा इसके पीछे जो पहली इम्पल्स है वो यही है कि हमें अपनी अदायगियों के तवाज़ुन को दुरुस्त रखते हुए बिजली की कीमत को बढ़ने नहीं देना। तो पहला तो ये इसका ये मकसद। दूसरा हम ये हासिल करना चाहते हैं बिलाशुबा, उसमें ज़रूर एक माहौलियाती तौर पे भी हमारे पर एक फ़र्ज़ है कि हम ये जो जितना मैक्सिमम तवानाई की बचत कर सकें, जो कि पूरी दुनिया कर रही है, उसमें हम भी शामिल हों और जो अपने बिहेवियर में चेंज लाकर हम ये तवानाई की बचत करके, ताकि मगर तेल है या दूसरे ज़राए हैं सही फरमाया, मगर इस पे अमल तो हो जाए। इस पे तो आधा पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान तो उसको इंस्टेंटली रिजेक्ट कर चुका है। जी देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त नहीं है और गलत है
کہ مشاورت نہیں ہوئی. تاجروں کے ساتھ ایک طویل ہم نے 2.5 گھنٹے کا سیشن کیا پچھلے ہفتے ہی، جس میں آدھا درجن وزراء موجود تھے ان کی بات سننے کے لیے. دوسرا یہ کہ جو صوبوں کا معاملہ ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے. اس کے لیے جہاں صوبے ہمارے لیے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، وہاں وفاقی وزراء کی قیادت میں پورا ایک وفد جو ہے وہ بلوچستان گیا، وہ وفد سندھ گیا. اس کے بعد ہمیں جب یہ محسوس ہوا کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا، تو وفاقی وزراء جس میں بھی شامل تھا اس کمیٹی میں، ہم صدر مملکت عارف الوی کے پاس گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، اس وقت توانائی کی جو کفایت کرنی ہے ہمیں، تو آپ ہماری اس میں سپورٹ کریں. ہم نے صدر صاحب کے پاس بھی جا کر استدعا کی، اور یہ پچھلے 3 دن میں جو سیکرٹری پاور ہیں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کے ساتھ باضابطہ طور پر مشاورت کی ہے. تو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جی مشاورت نہیں ہوئی ہے، مشاورت بڑی طویل ہوئی ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. بیوروکریٹک سچویشن ہے نا، اس میں تو چیف منسٹر کے ساتھ ایک ایکٹیو ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے تھی نا خالد صاحب. اور آپ کے ہاں پیپلز پارٹی آپ کی حکومت میں شامل ہے، اس کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں. کووڈ کے معاملات میں انہوں نے بھرپور انداز میں عمران خان کی حکومت کی، عمران خان کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے بالکل اپنی چیز سامنے رکھی، اور اس زمانے کی لاجکس جو ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں. تو وہ تو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو تو بہت ہی پرو ایکٹیو گفتگو کرنی چاہیے تھی دونوں چیف منسٹرز کے ساتھ. جی ہمیں کوئی ہمارے آگے کوئی عمل جو ہے وہ آڑے نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ اپنی ٹیموں کا تعین کریں تو ہم پنجاب جانے کے لیے تیار ہیں، ہم خیبر پختونخوا جانے کے لیے تیار ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ہم نے 2 کوششیں کی صدر مملکت کے ذریعے بھی اور چیف سیکرٹری کے ذریعے بھی، اس کا ابھی تک ہمیں مثبت جواب کا انہوں نے ہمیں، حقیقت یہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کیا. آج آپ میڈیا پر انہوں نے کر دیا، لیکن جو ہماری مشاورت ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر آپ کے ساتھ دوبارہ اس کے اوپر بیٹھیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم مارکیٹیں بند کریں وقت پر، اور کامران خان صاحب آپ کو ضرور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیے کہ پوری دنیا میں بہت کم ہی ایسے ممالک ہیں جہاں 8:30 کے آگے جو ہے وہ مارکیٹیں کھلتی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ شادی ہال کو 10 بجے تک الاؤ کیا ہے، ہم نے ریسٹورانٹ کو 10:30 بجے تک الاؤ کیا. آپ جو فرما رہے ہیں یا حکومت جو فرما رہی ہے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، مگر اسی پروفیشن کے دوران میں آپ کو گن نہیں سکتا کہ کتنی بار ہم ہر سال یہ بات دہراتے ہیں کہ بھائی دکانیں جو ہیں دنیا میں 8:30 بجے بند ہو جاتی ہیں، 8:30 بجے، مگر ہمارا تاجر اور ہمارا خریدار کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو 8 بجے ہی جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہم 9 بجے ہی دکان پہ جاتے ہیں، اور ہم 12 بجے یا 10 بجے 10 سے 11 بجے تک یہاں دکانیں بند ہوتی ہیں. تو یہ کہہ کے تھک گئے، لیکن یہ لوگوں کی ساری زندگی کی ہیبٹ ہے خان صاحب، یہ نہیں ختم ہوتی. آپ نے دیکھا تھا 2 بار آپ کی حکومتوں نے فرائیڈے کی چھٹی کا اعلان کیا، اور اس کا بھی معاف کیجیے گا ڈے ٹائم سیونگ کا اعلان کیا تھا، اور وہ بھی دونوں بار کولیپس ہوا. یہ عوام کو مجبور کرنا یہ دنوں کی عوام کو ہمیں یہ سمجھانا ہے. جی سر دیکھیے یہ ہمارا فرض ہے، اور آپ بھی اس میں ہماری معاونت کریں یہ سمجھانے میں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر ہمیں نہ صرف مہنگے ذرائع سے بجلی پیدا کر کے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا. سب کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو اس موسم گرما میں تھی اس نے ہم سب کو بڑی تکلیف دی، لیکن اگر ہم یہ بجلی نہیں بچاتے تو پھر ہمیں مہنگی بجلی پیدا کر کے ان دکانوں کے کمکمے جو ہیں وہ جلانے پڑیں گے. تو جب بل آئے گا تو تب بھی وہ وفاق کے اوپر کہیں گے کہ جی آپ نے اتنا بڑا بل بھیج دیا. ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی معقول قسم کی پابندی لگائی گئی ہے پوری دنیا کے رائٹ اینڈ سٹیپ ود دا ورلڈ کہ جی 8:30 بجے آپ اپنی دکانیں بند کریں، تاکہ ہم جو ہے نہ صرف دنیا کے ساتھ چلیں بلکہ وہ اب دیکھیں ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سارے چھوٹے چھوٹے سٹیپس اکٹھے کریں تو کوئی 200 ارب روپے کی جو سیونگ ہے ایک سالانہ بنیاد پہ وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں نہ صرف جو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ بجلی کی، میں پھر دہراؤں گا، بجلی کی قیمت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اور جو ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کا آج اعلان کیا گیا وہ تھا کہ الیکٹرانک بائکس جو ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کریں، جس سے ہم $3 ارب کا فیول جو ہے ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اپنی موٹر سائیکس کے لیے. اگر ہم الیکٹرک بائکس پہ شفٹ ہوتے ہیں تو $3 ارب کی اسٹریٹ فارورڈ سیونگ ہے پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ. مگر یہ بڑی لانگ ٹرم ہے نا خان صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب فی الحال تو یہ سچویشن ہے کہ 2 پروونسز نے اس کو ایکسیپٹ کر دی، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے،
اور جو جتنی تاجر کمیونٹی ہے، جتنی بھی شاپ کیپرز کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، اس نے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ ابھی آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ ابھی اس صورتحال سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ حکومت تو آپ کی صرف اسلام آباد میں ہے، چلے سندھ میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اب آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ آج تو آپ نے اعلان کیا، اس کا یہ رسپانس آیا۔ جی پلان بی یہی ہے کہ ہم یہ جو آج مسترد ہوئے ہیں، ہم اس سے کسی بھی طرح جو ہے مایوس نہیں ہیں، ہم پھر بات کریں گے، ہم صوبوں سے پھر بات کریں گے۔ اگر صوبے واقعی پاکستان کے وفاق کا حصہ ہیں تو انہیں پاکستان کی جو عوام کو آنے والی تکلیف سے بچانے کے لیے سب اقدامات ہو رہے ہیں، اس کا حصہ بننا ہے۔ تو اگر بہت ہی کوئی انتہائی عمل ہمیں کرنا ہے تو پھر سی سی آئی جو ہے وہ اس کو کال کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو ہے جو بعض جگہوں پہ پیونیٹیو میجرز ہیں، یا ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت پر کرنی ہے۔ لیکن یہ تمام جو ایسے پیونیٹیو میجر یعنی سزا والے جو میجر یا پریشان کرنے والے میجرز ہیں، ابھی ہم اس کو کانٹمپلیٹ نہیں کریں، وہ ہمارے ریڈار پر نہیں ہیں، ہماری تجویز کا ایسا نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اگلے جو 2 ہفتے ہیں ان میں جہاں جہاں بھی ہم گفتگو کے ذریعے اور مشاورت کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد میں ہے کہ پاکستان میں جو توانائی کا استعمال ہے وہ ایک معقول طریقے سے اس میں کمی کی جائے، تاکہ پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کو وہ سپورٹ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی بات صحیح ہے۔ اب یہ جو آپ کا میجر ہے جس میں کہ آپ یہ مارکیٹس کو، مالز کو، یہ شاپس کو، یہاں پر آپ ان کو کہتے ہیں آپ جلدی بند کریں، یہ بتائیے کہ یہ تو وہ کمیونٹی ہے، یہ تو وہ سیگمنٹ ہے جو کہ تقریباً مور اور لیس پورا بل دیتا ہے اور بہت ہائی ٹیرفز ہے، آپ کی بہترین آمدن ہے ان کے ساتھ، یہ وہ ہے جو کہ یعنی کہ اس حوالے سے آپ کی سب سے امپورٹنٹ ایونیو ہے ریونیو کا، جو کہ اس سیکٹر کو ہمیں چاہیے۔ پاکستان میں بے پناہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے، بے پناہ بجلی کی لیکیجز ہو رہی ہے، ہم ٹینز آف بلینز آف روپیز کی جو ہے ہم ان لیکیجز کا شکار ہے۔ اس طرف تو اسٹیپ نہیں ہے، اور یہ کر کے یہ اکنامک سینس کیسے بنے گا اس کا؟ یہ تو فرمائیے اس پورے صورتحال میں جہاں پر ہمیں شدید کرنچ کا سامنا ہے۔ ابھی ہم صرف ریونیو کلیکشن کی بات کر رہے ہیں، بجلی کے سیکٹر کی۔ جی دیکھیے، جو بجلی کی چوری روکنا ہے اس میں اس حکومت نے آلریڈی ہم اس پر 3 مہینے سے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھے، انشاءاللہ 30 جون تک اس میں ایک پہلا بہت بڑا قدم ہم اچیو کر لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جو انڈسٹریل میٹرز ہیں، بلک یوزرز ہیں، ٹیوب ویلز ہیں، جو بجلی کا زیادہ استعمال جہاں ہوتا ہے، یا شاپنگ مالز ہیں جو بلک سپلائی استعمال کرتے ہیں، ان سب کو ہمیں ایڈوانسڈ میٹرنگ پر لے کر جانا ہے، جس پہ براہ راست جو میٹر ہے وہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کنزیومر کو بھی اور اس ڈسٹریبیوشن کمپنی کو بھی، تاکہ ہم جو بلنگ میں اوور بلنگ کی شکایتیں ہیں وہ ختم کریں۔ بہت جگہوں پہ چوری جو بھی چھپی ہوئی ہے اوور بلنگ کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اس کا ہم تدارک کر سکیں گے۔ اور اصل ایشو یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم اس وقت پورے ملک میں جو شکایات ہیں چھوٹی انڈسٹری کی طرف سے، بڑی انڈسٹری کی طرف سے، جہاں جہاں بھی چوری ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی اور ہم اس کا تدارک کر سکیں گے۔ تو ہمیں یہ امید ہی ہے کہ 30 جون 2023 تک، اب سال شروع ہو گیا ہے، تو اس تک ہم جو میجر بلک یوزرز ہیں ان سب کو ایڈوانس میٹرنگ پر لے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر فیڈر کو بھی ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک درست پکچر آئے اور ہم اس جو بجلی چوری کو روکنا ہے اس کو وہاں جا کر اس کو روک سکیں۔ اس کی سائنس، اس کی اکنامکس سمجھائیے کہ جو آپ کو لاس ہوگا جب آپ یہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی بجلی کی جو آپ کی ریونیو ارننگ ہے سالڈ ہائی ٹیرف، اس کو آپ بند کریں گے، اس لاس کو آپ نے کیسے میجر کیا ہے؟ جی ہماری یہ توقع ہے کہ یہ جو لاس ہے، جو صبح کے ٹائم اگر وقت پر دکانیں اور شاپنگ مالز کھلتے ہیں تو وہاں بھی بجلی کا استعمال ہے، تو آن بیلنس جو ہے وہ ریونیو لاس اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں بینیفٹ ادھر سے ہوگا۔ یقیناً علم میں ہوگا، گجرانوالے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو دکانیں ہیں یہ مارکیٹ سے، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ صبح اور دوپہر کو کھلتی ہیں تو وہ لائٹ جو ہے وہ سورج کی لیتے ہیں، وہ سر بلب چلاتے ہیں، وہ اے سی چلاتے ہیں، وہ پنکھے چلاتے ہیں۔ یہ مارکیٹوں میں کوئی سورج کی روشنی سے کام نہیں چلتا ہے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرما دیجئے کہ اس سے جو
اس سے جو ریونیو لاس ہوگا، آپ کے ناظرین کی سمجھ کے لیے اگر اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تھوک کی مارکیٹیں ہیں، کراچی میں بہت وسیع ہیں، لاہور میں، بڑے گجرانوالا میں، تھوک کی مارکیٹیں تو 8:30 بجے سے پہلے ہی بند ہو جاتی ہیں. تو بہت بڑا جو یوزیج ہے بجلی کا، وہ تو تھوک کا کاروبار ہے، وہ 8:30 بجے تک اس سے پہلے ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہاں ابھی ہمیں جو اصل ایفیکٹ ہے، جو ڈفرینشل ہے، وہ ریٹیل میں آئے گا. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ریٹیل کا جو ڈفرینشل کا جو ریونیو میں کمی ہے جو آنی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ وہ جو ہمارے سیونگز ہو رہی ہیں دوسری سائٹ پہ، اس سے ہم پورا کر سکیں گے، اور اوورآل پاور سیکٹر کے لاسز جو ہیں ان میں کچھ کمی لا سکیں. اس سے جو اکانومی ہے، ہماری جو گروتھ ہے، جو جی ڈی پی گروتھ جس کو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جو دنیا کی کم ترین شاید 2% یا 1.5% کی اب بات کر رہے ہیں سر، اس میں جب یہ 5 گھنٹے کی ریٹیل کرنچ آئے گی اور یہ سیلز نہیں ہوں گی، وہ اکانومی کس حد تک متاثر ہوگی. اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اب میں اس ریونیو کی بات کر رہا ہوں، ایکچوئل ریونیو کی بات کر رہا ہوں، وہ کتنا آپ کو امپیکٹ کرے گا، اور اکنامک ایکٹیویٹی جو اس سے متاثر ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا پاکستان میں ملک بھر میں جاری سیاسی پیش رفت اور مستقبل کے حوالے سے ممکنہ جوڑ توڑ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ الیکشن 2023 کا گیم آن ہے. پنجاب میں سیاسی کنفیوژن اور طویل قانونی اور آئینی زور آزمائی کے بعد سٹیٹس کو برقرار رکھا ہے. چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ پر براجمان ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب کے موسمی سیاسی پنچھیوں نے آشیانے بدلنے کے لیے اڑان بھرنا شروع کر دی ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کرنے کی کوششیں جاری ہیں. بلوچستان میں باپ پارٹی کے سیاستدان زرداری صاحب کے ساتھ روا دوا ہیں، جبکہ بلوچستان کے ساتھ کے پی میں بھی جے یو آئی کی قوت میں تیز رفتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پنجاب کی حالیہ ہیجان انگیزی کے حوالے سے انتہائی معنی خیز پیش رفت ہے کہ نہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو سکی اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینے کی مہم کامیاب ہو سکی. گویا چودھری پرویز الہی کی حکومت نہ عمران خان ختم کرا سکے، نہ آصف زرداری تخت پنجاب کو گرا سکے. مسلم لیگ نون لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اب واپس لے چکی ہے، جبکہ عدالت نے 11 جنوری تک اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا حلف نامہ لے رکھا ہے. اب پیر 9 جنوری کو اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے، جس میں چودھری پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لیے جانے کا امکان ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے متعدد بار اعلان کیا گیا ہے کہ 11 جنوری سے بہت پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا. حال پی ٹی آئی اور وقاف لیگ مستقبل کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں. اہم سوال ہے کہ کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی عمران خان کے مطالبے پر اسمبلی تحلیل کریں گے یا فی الحال نہیں. بظاہر پچھلے 1 ماہ کی پیش رفت سے کسی نہ کسی طرح تمام فریقین کی فیس سیونگ ہو گئی ہے، جبکہ اس عرصے میں پرویز الہی کی پوزیشن مسلسل مضبوط ہوئی ہے، جس سے لگتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی خواہش ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے گورنر پنجاب کی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تاحال سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، بلکہ کل تو مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی واپس لے لی. خبریں ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کے 186 اراکین کی حمایت حاصل نہیں، اس لیے سیاسی رسوائی سے بچنے کے لیے نون لیگ نے عدم اعتماد کی 3 تحریکیں واپس لے لی ہیں. منجلک صورتحال ہے اور اس کی تازہ ترین کیفیت ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا. بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب. بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے 9 جنوری کو. اب بالآخر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے، دوسری جانب نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. عمران خان صاحب نے آج پھر بڑے پورے اعتماد سے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا. گویا کہ پرویز الہی صاحب کی پوزیشن پچھلے کئی ہفتوں کے مقابلے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں کامران صاحب، بالکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو حکومت ہے یا ان کی وزیر اعلیٰ شپ ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے. البتہ دونوں جماعتوں میں ابہام جو ہے وہ پایا ضرور جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا وہاں پر بھی ان کے نمبر پورے نہیں تھے، جس وجہ سے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کا نہیں بلایا، اور اب 8 جنوری کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اور اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر تو نمبر پورے ہوئے تو پھر 9 تاریخ کو جو ہے وہ اگر اس میں جو گورنر پنجاب نے کہا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا وہ لیا جائے گا.
ادروائز اس میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایجنڈا جاری کیا گیا ہے کامران صاحب، اس کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کا مینشن نہیں کیا گیا ابھی تک۔ اسی وجہ سے وہ 9 تاریخ سے شروع ہوگا اور 16 تاریخ تک جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ اس میں کویسچن آنسرنگ کے جو ہے وہی مینشن کیا گیا ہے کہ کون سا محکمہ کون سی تاریخ کو آ کے سوالات کے جوابات پیش کرے گا۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ان کی پوزیشن انتہائی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ چند دن پہلے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لاہور میں بھی موجود تھے، ان کے زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطے ہوئے تو تمام نمبرنگ سیٹ بھی اکٹھا کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اس پوزیشن پر نہیں تھے کہ تحریک عدم اعتماد جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے تھی وہ کامیاب کروائی جا سکے۔ ان سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ تحریک جو ہے وہ بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اب لی جا چکی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو اعتماد ہے اس وقت پی ٹی آئی میں، عمران خان بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں، خود پرویز الہی اور منیس الہی بھی کہہ چکے ہیں، تو یہ اب اگلے چند دنوں میں فریش ان کو کانفیڈنس ووٹ، اعتماد کا ووٹ مل سکتا ہے؟ صاحب وہ اس صورت میں مل سکتا ہے جب ان کے نمبر پورے ہوں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے عمران خان صاحب، ان سے میں نے خود یہ 2 دفعہ جو ہے یہ چند دنوں میں ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے سوال ہی ان کے سامنے رکھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جو 7-8 نمبر مسنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ زرداری صاحب کس طرف جا چکے ہیں یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی کوششیں اس وقت ناکام رہیں گی جب ہم تمام ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں لائیں گے اور اس دن اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا جو ان کی پالیسی ہے، جو تمام تر سچویشن کو دیکھا جائے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ تمام تر ممبران اسمبلی جو ناراض ہیں ان کو انگیج کیے رکھے ہیں۔ جس طرح آج اگر دیکھیں جو ایک دریشک صاحب کا چہرہ تھا صوبائی وزیر کا، وہ کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ان کی کوئی ناراضگی ہے، لیکن آج جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ناراضگی بھی کی افواہیں بھی دم توڑتی دکھائی دی، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک وہ معاملات سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے الگ ہوں گے تو آپ کو نقصان جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی پہلی خواہش ہے جو تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، فی الحال وہ بیک سیٹ پر ہے، وہ ابھی ترجیح نہیں ہے؟ فی الحال جو ہے ان کی تمام تقریروں اور ملاقاتوں کے بعد اور ان کے اجلاس میں جو ممبران اسمبلی اور سینئر رہنما شریک ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ بھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے کسی حد تک پیچھے ہٹتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ یہ اعلانات تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اسمبلی تحلیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجوہات وہ یہ دعویٰ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ یا تو عدالتی ہوگا، اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوبارہ قائد ایوان کا چناؤ ہوگا، اس میں پھر پرویز الہی صاحب کی پوزیشن اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ دوبارہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ معاملات پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی روڑے اٹکائے گی اور عدالت میں جا سکتے ہیں۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ کوئی قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں پی ڈی ایم، اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کے تمام ملنے والے اور خاص طور پہ جو یہ ٹاسک رکھتے تھے کہ وہ ترقیاتی اسکیموں کا معاملہ چلتا جائے، جو ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں گزشتہ چند عرصے میں اگر دیکھا جائے تو پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں اور مسائل حل کرتے دکھائی دیے ہیں، یہی وجوہات وہ خود بھی بیان کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ممبران اسمبلی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ وسطی پنجاب اور خاص طور پہ الیکشن سے پہلے وہاں جو سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا محور مرکز اس وقت لاہور کی کیفیت ہے، اور وہاں پہ جناب چودھری پرویز الہی کی حکومت ہے جو نہ آصف زرداری گرا سکے اور نہ عمران خان گرا سکے، اور براجمان ہے جناب پرویز الہی اپنے اس امپورٹنٹ پوزیشن پر۔ اس کا مزید تجزیہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافیوں میں سے ایک ہے، ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ بنیادی چیز یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اتنی تحریک تھی کہ پرویز الہی کی حکومت ختم ہو جائے، پنجاب اسمبلی ایک جانب عمران خان چاہتے تھے کہ تحلیل ہو جائے، دوسری جانب آصف زرداری اور شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ ان کی جگہ پرویز الہی کی جگہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا مشترکہ کوئی نیا وزیر اعلیٰ ہو جائے۔ یہ ساری تحریکیں فی الحال تو ناکام ہو گئیں، اور گراؤنڈ کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ پرویز الہی کی حکومت برقرار ہے اور شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تاثر درست ہے؟
دیکھیں خان صاحب، پنجاب میں جو اصل پوزیشن پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کیا پنجاب اسمبلی قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک غیر اعلانیہ اتحاد تھا، خود اپوزیشن میں، چودھری پرویز الہی میں اور تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان، جو نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے۔ میرا خیال یہ جو مرحلہ تھا یہ تو طے ہو چکا ہے، اور اب خان صاحب میں بھی ان کے اس موقف میں بھی اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑنے پہ اصرار کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے خود پختونخوا کے حکومتی ترجمان نے بار بار کہا کہ ہم اپنا فیصلہ تب کریں گے جب پنجاب کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور اس میں بنیادی رول چودھری پرویز الہی نے ادا کیا ہے۔ اور میں نے شروع میں بھی یہ بات کہتا رہا تھا کہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر جائے گا۔ جہاں تک اعتماد اور عدم اعتماد کی تحریکوں کی بات ہے، خان صاحب یہ سارا کچھ اسی لیے تھا کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل تقسیم پنجاب اسمبلی میں تحلیل اور غیر تحلیل کی تھی، یعنی اس میں بنا پارٹی پریفرنس، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، اور اس میں قاف لیگ بھی تھی، اور جو کہ اصل تقسیم یہ تھی کہ تحلیل ہونی چاہیے، تحلیل نہیں ہونی چاہیے، اور تحلیل نہیں ہونی چاہیے اس کی واضح اکثریت تھی اور وہی پریویل کیا۔ خان صاحب آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، اور یہی بات تھی کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کی واضح اکثریت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹے، اور خود چودھری پرویز الہی صاحب اپنے انٹرویو میں یہ واضح کر چکے تھے کہ یہ سلسلہ مارچ میں جانا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ اسٹیٹس کو رہے گا، یہ اسٹیٹس کو تب تک رہے گا جب تک کہ آنے والے عام انتخابات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور صرف عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف اس حد تک تو غلط ثابت ہوا کہ خود ان کی پارٹی کے وزراء، اور میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے ذمہ داران بھی یہ ایک غیر سیاسی عمل سمجھتے تھے، اور اب عمران خان صاحب بھی اس پہ زور دیتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ فیصلہ کورٹ کے اندر موجود ہے۔ تو خان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا کورٹ کا پروسیس بھی بتا دوں۔ دیکھیں 11 جنوری کو جب کورٹ میں یہ سماعت ہوگی تو کورٹ نے چونکہ وفاقی حکومت سے اور دیگر سٹیک ہولڈر سے موقف مانگا ہے، تو وہ جب موقف آئے گا تو اس کے بعد پھر ایک تاریخ پڑ جائے گی، لہٰذا تاریخ پر تاریخ کا یہ عمل مارچ اپریل تک چلے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر کوئی اسٹیٹس کو ٹوٹنے کے لیے جا رہا ہے، اسمبلی بھی موجود رہے گی اور چودھری پرویز الہی بھی موجود ہوں گے۔ البتہ اس حوالے سے میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے میں نون لیگ سمیت اور بھی کچھ قوتیں شامل ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ زرداری صاحب نے وہاں ڈیرا ڈالا، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف بھی وہاں بیٹھ گئے، پھر پوری ایک کوشش ہوئی ایک کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے کہ تختہ الٹ دیا جائے پرویز الہی کا، اور اس پوری قوت کو بھی پرویز الہی پریویل کر گئے، جبکہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی بھی ایک مشکوک سپورٹ تھی، اوورال شاید اس طرح کی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں اس بات پہ کنسنسس ہے کہ پرویز الہی کی حکومت قائم رہے، پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ دیکھیں خان صاحب یہ بڑا ٹچی سا کویسچن ہے آپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی کے بننے سے پہلے ہم اپنے پروگرام تھنک ٹینک میں بار بار کہتا تھا کہ پرویز الہی طاقتور حلقوں کے طاقتور امیدوار ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آصف زرداری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب لاہور بیٹھے رہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ 9 جنوری کو بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، لیکن وہ چیف منسٹر پنجاب میں رہیں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نواز شریف صاحب کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا خواہش ہے یا ان کی کیا ترجیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں خان صاحب، جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے تو ان کا تو اس وقت ساری سوچ اور اپروچ آنے والے عام انتخابات پہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حکمران الائنس ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پایا، اور وہ اس حوالے سے پریشان تھے اور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو اتنا اہم منصب اور ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے
मरियम नवाज साहिबा आएंगी और मरियम नवाज साहिबा को तंजीमी महाज दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब हुकूमती महाज पे सरगर्म होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो अपने बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और इसमें मुल्की हालात भी हैं, आने वाले इंतखाबात भी हैं और ख़ुद नवाज शरीफ का वापसी का फैसला भी है। इस सब में जो मरियम नवाज साहिबा का रोल है वो आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मगर इस हवाले से आपके ख्याल में क्या वक्त का, तारीख़ों का कोई तयन हो चुका है? देखिए हम कई महीने गुजर गए कम अज़ कम, और वैसे भी आप देखें 8 महीने से ज़्यादा हो गया है नून लीग की हुकूमत को कायम हुए। नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे, बार बार हम इस किस्म की गुफ्तगू सुनते रहे कि अब आए अब आए अब आए, मगर वो कभी ना आए और अब न जाने कब आएंगे। और फिर ये मरियम बीबी का अब आज ऐलान हो गया है, तो क्या वो फौरी तौर पे आने वाली हैं? उसकी तारीख़ का तयन हो गया है? नवाज़ शरीफ कब आएंगे, इसकी तारीख़ का कोई तयन हुआ है? खान साहब आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त हैं कि लीडरशिप को इस तरह बाहर नहीं बैठना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार है, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, सियासी माल पे कन्फ्यूजन तारी है, तो लीडरशिप को पाकिस्तान के अंदर बैठकर हालात का मुकाबला करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। ये बात आपने दुरुस्त कही है कि 8 माह से ये सिलसिला जारी है। देखिए मैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कह सकता हूँ कि उनकी इतलात ये है कि वो जनवरी के आखिर में आएंगी, आकर वो अपने तंजीमी दौरे शुरू करेंगी और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद को सिग्नल देंगी, उनके कहने पे वो आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इनकी सूरत हाल इनके काबू में आ सकती है, नहीं तो मगर सियासी महाज पर और इंतखाबी महाज पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। वो शुरू में तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब बहरहाल इस चीज़ पर कायम थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए और पहले भी शायद वो हुकूमत को लेने में इस तरह से इस हद तक दिलचस्पी उनकी नहीं थी, लेकिन हर गुज़रता दिन जो है इस हुकूमत पर इस हुकूमत का बोझ बढ़ा रहा है, इसकी गैर मकबूलियत में इजाफ़ा कर रहा है। आपने आज देखा कि ज़रूरी फ़ैसला था सिर्फ ये थोड़े अरसे के लिए कि दुकानें बाज़ार 2 घंटे पहले बंद कर दिए जाए, मुल्क भर में एक तूफ़ान खड़ा हो गया। अभी तो बहुत सख्त फ़ैसले करने हैं जिससे इस किसी भी सियासी हुकूमत को जो इलेक्शन में जाने वाली हो अगले चंद माह में, उसके लिए तो वो तबाहकुन सूरत हाल होगी जो आगे नज़र आ रही है, जो आज भी आपने जिसका एक नज़ारा देखा है। ये कैसे, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब के सब्र का पैमाना कब लबरेज होगा और कब तक वो इस सूरत हाल को चलने देंगे? खान साहब इसका एक जेस्चर तो आप मरियम नवाज से शरीफ को जो दिया सियासी और तंजीमी रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपने दुरुस्त कहा कि आने वाले वक्त के अंदर भी मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। जहाँ तक आज के फ़ैसलों का सवाल है तो बात ये कि फ़ैसले करने बड़ा आसान होता है, फ़ैसलों पे अमल दरामद बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया भर के अंदर अगर 9 से 6 बजे तक तजारती सरगर्मियाँ जारी रहती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमतों की रिट नहीं होती, हमारी इंतजामी मशीनरी की सलाहियतों का फुकदान है जिसकी वजह से हुकूमती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो पाता। और जहाँ तक आप नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, देखें इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस हुकूमत के बरसे इक़्तिदार आने के बाद से जो सूरत हाल तारी हुई है उस पर नवाज शरीफ साहब परेशान थे और है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से अब जो तंजीमी महाज है, सियासी महाज है, ये मरियम नवाज साहिबा के पास जा रहा है और हुकूमती महाज जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास होगा। और तल्ख बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा को इस रोल देने के बाद मुझे जो हुकूमत में शामिल कुछ लोग हैं वो सियासी मुखालफिन से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, चूँकि मरियम नवाज साहिबा जो लाइन लेगी वो प्रो अवाम होगी। इसलिए कि आपको याद होगा कि इस हुकूमत के बनने के बाद ख़ुद मरियम नवाज साहिबा जो हुकूमती इक़दामात हैं उस पर वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही थी और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम बिजली की कीमतों पे भी उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था और मिफ्ता इस्माइल को भी टारगेट किया था। जी, वो तो हम सब के इल्म में है कि जब बिजली की कीमतों के हवाले से उन्होंने एक बुनियादी फ़ैसला किया था मिफ्ता इस्माइल ने कि बिजली के बिल्स में बहुत मुख्तसर सी रकम शामिल कर दी जाए जो कि टैक्स के हवाले से हो, तो मरियम बीबी ने एक ट्वीट के ज़रिए उसको ख़त्म करा दिया था। मैं अब उनकी बेचैनी का अंदाज़ा लगा रहा हूँ जो आज से सूरत हाल शुरू हुई है, आने वाले दिनों में और इधर मौजूद होंगी और ये सारी महंगाई की कैफियत होगी तो उनके लिए तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। कामरान साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं और मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा आकर हुकूमती पॉलिसियों को टो करती नज़र नहीं आएंगी। अगर उन्होंने अपनी पार्टी को मुतर्रक और फाल बनाना है
तो सबसे पहले तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर पैदाशुदा मायूसी को ख़त्म करना है, उसके बाद पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा, आवाम की आवाज़ बनना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज से चंद माह पहले एक बड़ी और मौसर ताकत थी, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी हुकूमत जो है वो दफाई महाज पर खड़ी है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने एक जारहाना तर्जुमल अख्तियार किया है, मैं ये फोर्स ही करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा भी जब आएंगी वो जारहाना हिकमत अमली अख्तियार करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं, जैसे कि हमने अर्ज़ किया, तमाम हालात वाक़यात शवाहिद बता रहे हैं कि इलेक्शन 2023 के लिए गेम ऑन है और अब एडजस्टमेंट जो पाकिस्तान की सियासत का लाजिम व मलजूम है और वो फसली बटेरें जो कि मौसम के साथ एक दूसरे का सफ़र करती हैं, उसके आसार हम देख रहे हैं जनूबी पंजाब में, जहाँ पर 15 से 18 के करीब कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं। पिछले इलेक्शन के बाद उनका रुख PTI की जानिब था। देखना यह है कि क्या वो PTI में रहते हैं या किसी नए बसेरे की जानिब आगे बढ़ते हैं। इसका जायज़ा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। गो के पंजाब की मजबूरी सियासत इस वक्त मखमसे का शिकार है, मगर जनूबी पंजाब में मूरसी सियासतदानों की मुस्तकबिल के हवाले से इंतखाबी जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है और उनके सरगर्म होने की इत्तलात है। कई अहम सियासतदान मंजरनामे से गायब हैं, जबकि मुतादिद फसली बटेरे नया डेरा ढूंढ रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में इलेक्टेबल्स की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हर दौर में उनकी हुक्मरानी का तसलसल नज़र आता है। जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स की हिमायत मिलने के बाद विफाक में हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाता है। 2002 में जनूबी पंजाब ने उस वक्त की किंग्स पार्टी काफ लीग के साथ दिया। 2008 में जनूबी पंजाब ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की। 2013 में जनूबी पंजाब ने मुस्लिम लीग नून का हमनवा बनी और 2018 में जनूबी पंजाब की सियासत PTI को सपोर्ट करती नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन से सिर्फ 2.5 माह पहले मखदूम खुसरो बख्तियार, ताहिर इकबाल, राना कासिम नून समेत 20 पार्लियामेंटेरियंस ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था और जनूबी पंजाब सूबे के मुतालबे पर एक सियासी ग्रुप को जन्म दिया था। इन लोगों को PTI में जम कराने और तहरीक इंसाफ का नंबर गेम पूरा करने में जहांगीर तरीन ने मरकजी किरदार किया था। उस वक्त कुछ खुफिया कुव्वतों का भी नाम आया था। हमने इत्तफाक है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद से पहले सियासी माहौल और सिंध हाउस में मुनहरिफीन की गहमागहमी में जनूबी पंजाब के अरकान शामिल थे। ताहम अब इमरान खान बहरहाल कहते हैं कि वो बेशक इलेक्शन हार जाएं, लेकिन फसली बटेरों और इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं देंगे। तकरीबन 4 करोड़ आबादी वाले जनूबी पंजाब के 16 अजला हैं और यहाँ पर कौमी असम्बली की 46 और पंजाब असम्बली की 93 नशिस्तें हैं, जो KP और बलूचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बली से भी ज़्यादा हैं। इसलिए वफाक पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स का कलीदी किरदार रहता है। यहाँ के मुतादिद पार्लियामेंटेरियंस अशरों से सियासी वफादारियाँ बदल कर इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे हैं। ज़मीन की आवाज़ पर फ्लोर क्रॉसिंग से भी कभी दरेग नहीं किया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जनूबी पंजाब की सियासत हम जानने के लिए मुल्तान जाएंगे, जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब। बताइएगा कि क्या इस वक्त क्या टेम्परेचर है और क्या हवा चल रही है जनूबी पंजाब की सियासत की, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाला जो इक़्तिदार है लगता यह है कि वो उसको गुजर के जाना पड़ता है जनूबी पंजाब के रास्ते से अव्वल व आखिर। आखिरी सूरत हाल ये थी कि जनूबी पंजाब की सियासत का एक बड़ा मरकज़ महवर जो था वो इमरान खान की सियासत थी। इमरान खान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस था और यहाँ के इलेक्टेबल्स इमरान खान के साथ थे। वो सिचुएशन अभी किस हद तक बरकरार है? खान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बात कर रहे हैं और लेकिन आपने अभी जो बात की है जनूबी पंजाब के हवाले से, तो यकीनन 2018 में आपने ख़ुद भी कहा कि कुछ खुफिया हाथ और वेव थी इमरान खान साहब की, तो वो तब भी जाकर उन्हें इस तकरीबन 45 में से 23 सीटें मिली थीं और 4 आज़ाद अरकान ने बाद में PTI में शमूलियत का ऐलान किया था। तो जो 27 अरकान में से अब तकरीबन 9 से 10 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी असम्बली में बैठे हुए हैं। उनमें से 4 तो वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर PTI के साथ आए थे और बाकी वो लोग हैं जो मुनहरिफ हुए हैं PTI की क़यादत से एक लिहाज से। तो अब भी जनूबी पंजाब में यकीनन ख़ास तौर पे रहीमिया खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में यकीनन जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें ज़रूर देखा जा रहा है। वो ये देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे, किसकी हुकूमत बन रही है। यकीनन ये जो इलेक्टेबल्स हैं उसको देखते हैं। और अगर आपको याद होगा तो जनूबी पंजाब सूबा महाज
اور یہ الیکٹیبلز جو ہے روایتی الیکٹیبلز جو ہیں ابھی تو ظاہر سیٹیں اور یہ ٹکٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہونا باقی ہے، یہ آزاد ہی رہیں گے. آزاد رہنا آسان ہوتا ہے، پھر بعد میں رخ بدلنا اس کے لیے ظاہر ہے کہ آسان ہوتا ہے. تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ آزاد ہی رہنا ان کی ترجیح ہوگی. نہیں، اس دفعہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک دیہات تک بھی گیا ہے، ان حلقوں تک بھی گیا ہے جہاں الیکٹیبلز خود وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا اثر پی ٹی آئی کے ووٹ کے اوپر خاص طور پہ جیسے رحیمیہ خان سے مخدوم خسرو مختار ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی مضبوط امیدوار نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم چلے جائیں مظفر گڑھ میں تو باسط سلطان بخاری ہوں یا عامر طلال گوپانگ ہوں تو یہ شخصیت کا ووٹ ہے. اسی طریقے سے راجن پور میں مزاری فیملی ہو یا دریشی کو شخصیت کا ووٹ ہے، پارٹی وہاں پہ میٹر نہیں کرتی. لیکن یہ لوگ یہ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت بن کس کی رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس کی طرف اس کا رخ ہے یا کس طرف اس کی ٹلٹنگ ہے، تو یہ ضرور دیکھتے ہیں. اس دفعہ بہرحال اس وقت تک کیونکہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا، تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں. لیکن مظفر گڑھ کے میں آپ کو صورتحال بتاؤں کہ 10 ایم پی ایز ہیں، ان میں سے 5 سے 6 لوگ ایسے ہیں جو اسمبلی کی مدت ختم ہونے یا اس حکومت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ سورس سے ہمارے اسی طریقے سے بہاول نگر میں ایک سیٹ ہے، اسی طریقے سے راجن پور میں. تو یقیناً یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کس کی ممکنہ طور پہ بن سکتی ہے. ویسے چلے یہ تو ہو گئی الیکٹیبلز کی سیاست. اب یہ بتائیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت مجموعی طور پہ اگر ہم صرف جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جن کا اثر رسوخ ہے، جس کا کہ انفلوئنس ہے، یا جو پاپولر ہیں یا جو ان پاپولر ہیں، آخر ایک وہ بھی تو ایک بڑا سینٹیمنٹ ہے نا، وہ کیا اس وقت صورتحال ہمیں بتا رہی ہے؟ وہاں کیا عکاسی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات ماننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ ووٹ بینک اگر ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہے اور عمران خان صاحب کا ہے، یہ ماننے والی بات ہے. لیکن اگر پی ڈی ایم اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف اگلے الیکشن میں جائے گی تو پی ڈی ایم کی صورت میں تب تو مقابلہ ہوگا. ادروائز یہاں جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ایج پی ٹی آئی کو حاصل ہے ووٹ کے حساب سے اور اراکین اسمبلی کے حساب سے وہ برقرار رکھ پائے گی، لیکن ٹرائنگل فائٹ کی صورت میں. لیکن اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی مل کے لڑتے ہیں تو یقیناً پھر ٹلٹنگ اچھا میچ ہوگا. اور اہم بات یہ ہے کہ جو دونوں کا ووٹ بینک ہے وہ بہرحال سیٹیں زیادہ عمران خان مخالف جماعتیں یہاں سے نکال دیں گی. اچھا، یہ بھی فرمائیں کہ جو ریفلیکشن ہم نے دیکھی تھی 2018 میں وہ ابھی کتنی لاگو ہوگی 2023 کے الیکشن میں؟ جو آخری جو نتائج رہے 2018 کے الیکشن کے وہ کس حد تک برقرار ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ شاید 2018 کے مقابلے میں عمران خان یا پی ٹی آئی کی مقبولیت پنجاب میں یقیناً پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور اب سے کچھ عرصے پہلے کے مقابلے میں تو پچھلے 8-9 مہینے میں تو کہیں زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے خان صاحب. لیکن اگر میں نے جیسے بات کی کہ اگر پی ڈی ایم کی صورت میں یہ الیکشن الائنس بھی بنتا ہے اگلے آنے والے الیکشن میں تو یقیناً کیونکہ یہ اب بھی جو رزلٹ آیا تھا 2018 کا اس میں ٹرائنگل فائٹ تھی، رحیمیہ خان میں تھی، مظفر گڑھ میں تھی، مسلم نواز کا ایک ووٹ بینک ہے. لیکن اگر اس وقت اب جو الیکشن ہوگا جنوبی پنجاب میں وہ پی ٹی آئی مخالف اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے جو مخالف ووٹ بینک ہے اس کا اور پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ ووٹ بینک ہے اس کے درمیان ہوگا. اس میں وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہو، مسلم لیگ قائد اعظم کا ہو یا مسلم نواز کا، یقیناً اس کا مقابلہ ہے. ٹرائنگل فائٹ میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے اور اسی طریقے سے ایج انہیں سیٹوں میں مل سکتا ہے. لیکن اگر الائنس رہا اور لگ یہ رہا ہے کہ جو سننے میں یہاں جو حلقے میں جو لوگ جیتتے ہیں بات کرتے ہیں اس دفعہ بھی اسمبلی میں ہیں اور جو تیاری کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا انٹیکٹ جس انداز میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس صورت میں عمران خان صاحب کی مخالف جماعتیں اتحاد کے بغیر جنوبی پنجاب میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. اور جو عمران خان کے اس پورے علاقے میں جنوبی پنجاب میں لائلسٹ ہیں، وفادار ہیں، جو ان کی کابینہ میں شامل رہے، خسرو بختیار ہیں اور کئی لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے پیترا بدلا ہے ابھی؟
देखें उनमें से देखें 10 लोग, अच्छा जो लोग छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब में से के साथ अभी थे और जो भी पंजाब के लोग, उनमें से कोई बंदा भी वापस पीटीआई की तरफ नहीं है, उसका टिल्ट अभी तक तो नहीं है। और अगरचे मखदूम खुसरो मुख्तार की आपने बात की, उनके भाई हाशिम जमा बख्त ने अभी जो रैली निकाली थी पीटीआई की क़यादत के हुक्म पे रहीमा खान में, उसकी क़यादत भी की थी, लेकिन हाशिम जमा बख्त भी अभी बहुत उनको भी ज़मान पार्क में शायद उनके दरवाजे अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। खुसरो मुख्तार तो यकीनन एक अलग ही उनकी पॉलिटिक्स है और कॉन्स्टिट्यूंसी बहरहाल खुसरो मुख्तार की अपनी है। हाशिम जमा बख्त साहब अभी उनके साथ उनके छोटे भाई हैं, पीटीआई की एक्टिविटी में शरीक हो रहे हैं, लेकिन खुसरो मुख्तार कहीं नज़र नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी हमारे साथ मुल्तान से। जनूबी पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वहाँ का सियासी दर्जा हरारत हमें आपके सामने रख रहे थे। अब जानने की कोशिश करते हैं बलूचिस्तान, वहाँ पर भी खूब तब्दीलियाँ हो रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को नई क़ुव्वत नज़र आई है, उस वहाँ पे उनकी सियासी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता नज़र आया है। इसी दौरान बाप पार्टी भी जो है अब एक फसली बटेरों की तरह से ढूंढ रही है उस डेरे को जहाँ से इक़्तिदार की परवाज़ हो सकेगी। वहाँ पर भी तब्दीलियों की ख़बरें हैं और वहाँ पर आसिफ ज़रदारी साहब भी कहीं क़ुव्वत पकड़ते नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान की बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। इलेक्शन 2023 की तैयारी में कराची जनूबी पंजाब की तरह बलूचिस्तान की सियासत में भी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या कोशिश की जा रही है। 2018 में सेनेट इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के बतन से बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने जन्म दिया था। पीटीआई की हुकूमत में कानून साजी और पार्लिमानी नंबर्स पूरे करने में बाप का अहम किरदार था, तो तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी में भी बाप ने फैसला कुन किरदार अदा किया था। और अब इलेक्शन 2023 से पहले बाप पार्टी के 3 अरकान सूबाई असम्बली ज़हूर बलीदी, आरिफ जान हसनी, सलीम खोसा पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली, मीर नेमतुल्लाह ज़हरी समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी और मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी समेत बलूचिस्तान में सियासी और कबायली असर रसूख रखने वाली मुतअद्दिद शख्सियात साबिक़ इलेक्टेबल्स ने हालिया दिनों में JUIF में भी शमूलियत इख्तियार की है, जबकि पीटीआई के पेशावर से रुकन कौमी असम्बली नासिर मूसज़ई ने अपनी पार्टी छोड़ के JUI में शमूलियत का ऐलान किया है। अहम बात यह है कि अब तक बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट में JUI की रसाई थी, लेकिन अब बलोच सियासतदान भी मौलाना की सियासत को लब्बैक कहते नज़र आ रहे हैं। वाले से यही कहा जाता है, बलूचिस्तान की सियासत जानने वाले कहते हैं कि फ़ैसला साजों से क़ुर्बत रखने वाले इलेक्टेबल्स किसी भी सियासी जमात में या किसी सियासी हिस्से में उस वक्त तक शामिल नहीं होते जब तक उन्हें इशारा ना किया जाए। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इशारा हो गया है या नहीं हुआ है, या हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात लेंगे। कोयटा में हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार। बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। आप बताइएगा कि काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, कितनी ये दूररस है और कितनी मीनिंगफुल ये तब्दीलियाँ हैं जो हमने हालिया दिनों में देखे हैं कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी में इंपॉर्टेंट लोग शामिल हो गए, कुछ JUI में शामिल हो गए। ये क्या है कि इसको कैसे आप देखते हैं? थैंक यू जी। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें, जरदारी साहब जानते हैं बलूचिस्तान के कुछ लोगों को किस तरीके से राम किया जाए। और अगर आपको याद मैं दिलाऊं या जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको हम याद दिलाएं कि जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को उस वक्त नून लीग के वो सरबराह थे और चीफ मिनिस्टर थे, उनको जिस तरह तब्दील किया गया और कयूम सुमरो सेनेटर साहब आए, उन्होंने अपने हाथ से पूरा चेंज करके अपने हाथ से जो है कुद्दूस बिजनजो साहब को सीट पे बिठाया और कहा कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर है। तो ये शायद पहले भी पिछले इलेक्शन में भी शायद एक टोको रखते थे पीपल्स पार्टी के, शायद हमें कुछ स्पेस दिया जाए, शायद नहीं हो सकता, जिस पे वो नाराज भी थे। इस मर्तबा जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं और बाप के लोग शामिल हो रहे हैं, हम तो सुन रहे थे कुछ चीजें तय होने जा रही हैं जाम कमाल साहब के साथ और उनके कुछ रुफका के साथ, वो भी शामिल हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने वक्त मांगा 2-3 मरतबा, शायद अटेम्प्ट भी किया। मेरी मालूमात के मुताबिक जरदारी साहब ने उनको वक्त भी नहीं दिया, क्योंकि शायद वो एक तो ये भी चाह रहे थे कि मुझे तो अभी नो कॉन्फिडेंस की एक मूव चल रही है उसमें पीपल्स पार्टी मेरा साथ दे। जरदारी साहब ने उनको टाइम भी नहीं दिया। कुद्दूस बिजनजो साहब हैं उनके साथ राब्ते में हैं, उनके लोग उनके साथ राब्ते में हैं।
JUI میں کافی لوگ گئے ہیں اور JUI کے ساتھ یہ رہا ہے بالکل اوپن وہ ہے کہ چیف منسٹر ہمیشہ بلوچ بنتا ہے بلوچستان میں بینگ اے میجورٹی اس سیٹس کے اعتبار سے، تو ان کے پاس کبھی کوئی بھاری شخصیت نہیں تھی. تو نواب اسلم رئیسانی میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی گئے ہیں کہ ان کو ایک اس سے پہلے سردار عبدالرحمان کھیتران بھی تھے ان کے پاس، لیکن شاید وہ موضوع اس سیٹ کے لیے نہیں تھے جو بڑا آفس ہے. تو نواب اسلم رئیسانی سے پہلے ان کی کافی قربت بھی رہی ہے کیونکہ 2008 کے الیکشن کے بعد دونوں نے ساتھ رہے ہیں اور ورکنگ تو شہزاد ذوالفقار صاحب یہ بتائیں کہ 20 و 23 کا الیکشن اگر اگلے 6-7 مہینوں میں ہوتا ہے، 8 مہینوں میں ہوتا ہے، تو کیا آپ کو تصور نظر آتا ہے 2018 سے نتائج کس حد تک مختلف نظر آئیں گے جو کانفیگریشن ہوگی بلوچستان میں؟ دیکھیں اس وقت تو ہمیشہ بلوچستان کی پولیٹکس ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنتا رہا ہے. ایک پارٹی کبھی کوئی سیٹیں اتنی نہیں جیتی کہ وہ خود اپنی گورنمنٹ بنائے اور بعد میں لوگوں کو دوسری پارٹیز کو شامل کریں. ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، توقع کی جا رہی ہے. اب تک اگر حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ابھی اس وقت جو اگر پولیٹیکل سین پہ آپ دیکھیں تو واضح طور پہ لوگوں کا ٹرینڈ بھاگ رہے ہیں اس میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ دو پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور JUI مل کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو گئے. ان کے ساتھ قوم پرست یا BNP نینگل کیا کرتی ہے، کس طرح ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، پارٹی یہ کیا وہ ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور چھوٹی پارٹیاں اگر ANP ہے یا 1-2 سیٹ لے کے وہ شاید اس طرح ہو جائے، اس طرح نظر آ رہا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب نئی موو جو ہے میرے خیال میں ہم اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو فی الحال آپ کو بلوچستان کی سیاست میں جو پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نون لیگ، مسلم لیگ نون اور PTI کی گنجائش نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے جو ہم اس کو اگنور نہ کریں کہ نون لیگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کتنی شخصیت، کیونکہ کچھ باپ کے لوگ ان کی بات ہے نون لیگ کے ساتھ، اور نون لیگ کے ساتھ بھی نون لیگ جائیں گے تو کچھ الیکٹیبلز وہاں جائیں گے تو وہ بھی پھر ایک کنسیڈریبل ہوگا لاٹ کہ ان کو بھی کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے. جی. اور PTI آپ کو نظر نہیں آتی کہیں؟ PTI مجھے نظر اس لیے نہیں آتی، PTI 2-3 سیٹوں سے زیادہ مجھے نہیں نظر آتا. صوبائی اسمبلی میں ایک آدھ اگر قومی اسمبلی کی سیٹ وہ کوئٹہ میں ہی مقبول ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تھوڑے بہت لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور مجھے اس طرح نظر آتا کہ اتنی بڑی جماعت ہوگی. پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اگر 2018 میں بھی 7 سیٹوں سے زیادہ، وہ بھی ریزرو سیٹ کے ساتھ 7 سیٹوں سے زیادہ، وہ بھی الیکٹیبل بھی شامل تھے اس میں، وہ 7 سیٹیں لے سکی تھی. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. شہزاد ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.